اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری اسباب حکم العقل العملی بالحسن والقبح۔ عقل عملی جو حکم دیتی ہے، عقل عملی کون سی عقل تھی؟ ما ینبغی، جو درک کرتی تھی ان مدرکات میں سے ان چیزوں کو جس کا تعلق کرنے سے تھا، سوچنے سے نہیں تھا، ارادہ اور عزم سے اس کا تعلق تھا، یعنی جس کے بعد ارادہ اور عزم پیدا ہوتا ہے، یا جامع سعادات کی اصطلاح میں، یا جو آج آغا جوادی عاملی صاحب ہیں ان کے نزدیک خود ارادہ ہے، جبکہ آغا مظفر فرق رکھتے ہیں۔ آغا مظفر کہتے ہیں یعنی ما ینبغی فعلہ، جو کہتی کام کرو، اور یہ کہنے کے بعد پھر انسان کے وجود میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال عقل عملی کا تعلق تھا اس چیزوں سے ما ینبغی فعلہ او ترکہ، جس کو انجام دو یا انجام نہ دو، جو حکم کرتی ہے۔ حکم کرنا یعنی وہی درک کرنا، عقل کا حکم کرنا اور درک کرنا ایک ہی چیز ہے، دو چیز نہیں ہے، جبکہ عرف عام میں، عرف شارع میں، عرف مولا میں درک اور حکم دو علیحدہ علیحدہ چیز ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات ایک مصلحت کو درک کرتا ہے لیکن حکم نہیں دیتا کسی بھی وجوہات کی بنا پر، لیکن عقل ایسے نہیں ہے، عقل جیسی درک کرتی ہے یعنی ہامن وہی حکم ہے اس کا، عینیت ہے، یعنی دو چیزوں میں فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بس ہماری جو تین معنی کیے تھے ہم نے حسن و قبح کے، حسن و قبح کے تین معنی کیے تھے، پہلا کمال اور نقص، دوسرا ملائمت اور منافرت نفس، تیسرا مد و ذم۔ احسن، پہلا اور دوسرے معنی میں کون سی عقل تھی؟ عقل نظری تھی، جو کہتی تھی ما ینبغی علمہ، جس کو جاننا ضروری ہے، علم و تصدیق سے، احسن، تصدیق سے جس کا تعلق۔ اور مد و ذم میں کون سی عقل ہے؟ عقل عملی، جس کا تعلق علم و تصدیق سے نہیں ہے، کرنے سے، ارادے اور عزم سے۔ ان کی اصطلاح کے مطابق اور مظفر کی اصطلاح کے مطابق ما ینبغی فعلہ او ترکہ، جہاں عقلا جس کے کرنے پر مد کرتے ہیں، یعنی عقلا کی آراء جمع ہو جائے کہ وہ کام کہ جس کے کرنے پر عقلا جس کی مدح کرتے ہیں، مد کرتے ہیں، اور بعض اوقات کرنے پر مذمت کرتے ہیں، بعض اوقات کرنے پر مد کرتے ہیں، یعنی آراء عقلا۔ اگرچہ ایک چیز آپ کو تنگ کرے گی اس پورے اس میں ابھی سے آپ کو چھپکے سے ایک بات بتا دوں کہ عقل عملی اور آراء عقلا آغا مظفر نے ایک ہی چیز لی ہے۔ یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے آغا مظفر پہ کہ کیوں آپ نے اس کو ایک ہی چیز مانا ہے، آراء عقلا کو اور عقل عملی کو کیوں ایک چیز مانا ہے؟ ٹھیک ہے، ذہن میں بس یہ بات رہے، پھر ہم آگے عبارت پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں آغا مظفر پہ اشکال آتا ہے یا اشکال نہیں آتا۔ بہرحال عقل عملی کا تعلق کس سے تھا؟ مد و ذم سے تھا، ٹھیک ہے۔ بس عقل عملی کہتی ہے ما ینبغی فعلہ اور ما ینبغی ترکہ۔ یہ جو حکم دیتی ہے عقل، یہ جو عقل حکم دیتی ہے، یہ حکم واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ ہر ممکن کیا چاہتا ہے؟ علت، کل ممکن یحتاج الی العلت۔ بس یہ حکم بھی علت کا علت چاہتا ہے، سبب چاہتا ہے کوئی۔ عقل حکم کرتی ہے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن الوجود ہے، ہر ممکن ایک علت چاہتا ہے، بس یہ حکم بھی ایک علت چاہتا ہے۔ اس کی علت کیا ہے یہ ہماری بحث ہے کہ عقل عملی کیوں حکم کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر عقل عملی حکم کرتی ہے، عقل عملی دار کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ ہماری بحث ہے۔ 5 علتیں بتائیں گے آپ کو، 5 علتیں بتائیں گے کہ آج انشاءاللہ پہلی اور دوسری ہم پڑھ سکیں گے۔ پہلی علت ہے عقل نظری نے درک کر لیا تھا کس کو آغا صاحب؟ کمال نفس اور نقص نفس کو، یعنی وہ چیزیں جو نفس کے کمال کا باعث بنتی ہے یا وہ چیزیں جو نفس کے تنزلی کا باعث بنتی ہے، اس کو عقل نظری نے درک کر لیا تھا۔
جس چیز کو عقل نظری نے درک کیا تھا اسی چیز کو عقل عملی کہتی ہے انجام دو. جس چیز کو عقل نظری نے درک کیا تھا اسی چیز کو عقل عملی کہتی ہے کہ دیگے انجام دو. ٹھیک ہے. بس عقل عملی جو کہہ رہی ہے اس فعل کو انجام دو، کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ عقل نظری نے اس کو پہلے سے درک کر لیا تھا کہ اس میں کمال نفس ہے. عقل عملی جو کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہ کرو ما ینبغی ترکہ، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عقل نظری نے درک کر لیا تھا کہ یہ چیز کیا ہے؟ نقص نفس ہے، نفس کی تنزلی کا باعث ہے. بات ہے. دیکھیے عقل ایک ہے، مدرک عقل دو ہے. یعنی جیسے ہی عقل نے درک کیا کہ کمال نفس کو، کہ مثال کے طور پہ شجاعت نفس کے لیے کمال ہے، تو اسی وقت عقل نے ایک اور بھی چیز درک کی. کیا درک کی؟ کہ اب شجاعت کو انجام دو. اس درک عقل کو عقل نظری کہا گیا، اس درک عقل کو عقل عملی کہا گیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درک عملی جو ہے اس کا سبب وہ درک نظری ہی وہی تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ یہی عقل عملی کا سبب کیا ہے؟ عقل نظر. جیسے عقل نظری نے، عقل ایک ہی ہے، صحیح سمجھ، جس درک کر دو چیزیں درک کی اس نے. پہلے کیا چیز درک کی؟ کہ شجاعت اچھا ہے، نفس کے لیے اچھا ہے. پھر کیا درک کیا؟ جب نفس کے لیے اچھا ہے تو پھر انجام دو. اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم بریک کیا ہے. عقل نے دو حصوں میں بریک نہیں کیا. عقل نے صرف یہ درک کیا کہ شجاعت اچھی چیز ہے، اور جب اچھی چیز ہے تو اسے انجام دو. علم اچھا ہے تو اسے انجام دو. جہل اچھا نہیں ہے تو جہل سے دوری اختیار کرو. اسی طرح سخاوت اچھی چیز ہے تو سخاوت بنو. لعیم اور بخیل ہونا بری چیز ہے تو اس سے دور ہو. یہ عقل درک کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ مدرکات ہے، یہ سارے ہمارے ذہن میں. اسے ہم نے بعد میں تقسیم کیا دو حصوں میں. ایک ان مدرکات کا تعلق جس میں عقل درک کرتی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. ایک ان مدرکات کا تعلق جس میں عقل درک کر رہی ہے کرنا چاہیے. جو ہونا چاہیے یعنی جس کو آپ کو جاننا چاہیے اسے ہم نے نام دے دیا عقل نظری کا، اور جو عقل کہتی کرنا چاہیے اسے ہم نے نام دے دیا عقل عملی کا. بس اس عقل عملی کی وجہ کیا بنی؟ وہی عقل نظری بنی. واضح کی بات. دوسری بات ہے عقل نظری نے درک کیا تھا ملائمت نفس اور منافرت نفس کو. ٹھیک ہے. تو عقل عملی نے کیا کہا آ کے کہ اب چونکہ تمہارے نفس کے لیے ملائمت یعنی سازگار ہے، مطابقت رکھتا ہے، تو اب اس کو انجام دو. جیسے اگر بیمار ہو جاؤ تو دوائی کھانا تمہارے نفس کے لیے سازگار ہے، تو اب تم عقل عملی کہتی ہے کہ دوائی کھاؤ. واضح ہو گئی بات. دو بات واضح ہو گئی. اب یہاں کا مظفر ایک اور بحث کو لے آئیں گے کہ اگر نہ بھی لاتے تو بحث سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عقل عملی نے آپ کو حکم دیا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک بار اس کا سبب شخصی ہے اور ایک بار اس کا سبب نوعی ہے. ایک بار اس کا تعلق ایک شخص سے ہے، ایک ذات سے ہے، ایک شخص کی مصلحت کے تحت ہے، ایک شخص کے منفعت کے تحت ہے. نوع افراد کی مصلحت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پہ میں اپنے میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو رش ہے، 40 بندے میرے آگے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ درک ہوتا ہے کہ کتنا اچھا ہے، میرے نفس کے لیے ملائمت ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر مجھے بلا لے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر 40 بندوں کو چھوڑ کر مجھے بلا لے. یہ کتنا اچھا ہے. یعنی میرے نفس کے لیے کیا ہے؟ یہ بات ملائمت ہے، میرے نفس کی مصلحت ہے اس میں، میری مصلحت ہے اس میں کہ ڈاکٹر مجھے بلا لے. بس ڈاکٹر مجھے بلا لے، اس میں میری مصلحت ہے. جب مصلحت ہے، عقل نظری نے درک کر دیا مصلحت کو، تو عقل عملی کیا کرے گی؟ حکم کرے گی کہ اب انجام دو. واضح کی بات. لیکن کہتے ہیں عقل شخصی چیزوں کو درک نہیں کرتی. یہ قوت عقلیہ نہیں ہے. اس نے جو یہ قوت عاطفی ہے، جذبات غریزہ ہے، حیوانی جو انسان کے اندر ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے مجھے بلا. عقل کا کام جزیات کو درک کرنا نہیں ہے. یہ عقل نے درک نہیں کیا. یہ آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ میری عقل کہتی ہے کہ اس نے درک کر لیا کہ اس مصلحت کو، مصلحت شخصیہ یا جزئیہ کو عقل درک نہیں کرتی. عقل میں قوت ہے کلیات کو درک کرنے کی، نہ کہ جزیات کو درک کرنے کی. واضح. بس یہ اگر کوئی یہ اشکال کرے گا کہ شخصی مصلحتوں کو بھی عقل نظری درک کرتی اور عقل عملی حکم دیتی. مثال کے طور پہ شخصی مصلحت کیا ہے میری؟ کہ میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا اس نے وہ جاب پر لگ جائے.
اس کو جاب پر لگ جائے. یہ شخصی مسئلات ہیں. میری عقل درک کیا، عقل عملی حکم کرتی ہے کہ جاؤ بھائی اس کو سفارش کرواؤ، اس کو آگے بڑھاؤ تاکہ جاب کر سکے. یہ عقل کا کام نہیں آگا صاحب. یہ کس کا کام ہے؟ انسان کے اندر جو جذبات ہے، احساسات ہے، عاطفے ہیں، اس کا کام ہے. دوسرا بات بحث نوعی ہے، یعنی نوع مصلحت کو عقل درک کرتی ہے. عقل نظری نوع مصلحت، مصلحت وہی ملائمت نفس اور منافرت نفس کو مصلحت اور مفسدہ کا بھی نام دیا گیا تھا. نہیں، تیسرا نہیں ہے، اسی کی دو تقسیم ہے کہ عقل جو درک کرتی ہے. پہلی میں کیا تھا؟ عقل درک کرتی ہے کس کو؟ کمال نفس کو. تو یہ کمال نفس کس کا؟ آیا ایک شخص کا کمال ہے؟ ایک شخص کا کمال ہے یا نوع انسان کا کمال ہے؟ بعض اوقات ایک شخص کا کمال ہے. جیسے ایک شخص کا کمال یہ کہ جیسے اگر کوئی شخص کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو اس کا کمال کیا ہے کہ اس کی ٹائپنگ کیا ہو؟ تیز ہو، اچھی ہو. یا اگر ایک شخص مدرسے میں ہے تو اس کا کمال کیا ہے؟ اس کی ادبیات اچھی ہو. تو اگر عقل نظری نے درک کر دیا کہ ادبیات اچھی ہونی چاہیے تو عقل عملی حکم کرے کہ جاؤ ادبیات حاصل کرو، ادبیات مضبوط کرو. یا عقل نظری نے درک کیا کہ تمہاری کمپیوٹر کی ٹائپنگ اچھی ہونی چاہیے تو عقل عملی کیا کہہ رہی ہے؟ جاؤ کمپیوٹر کی ٹائپنگ اچھی کرو. یہ شخصی کمال ہے. کمال نفس جس کا تعلق شخص سے، انسان سے ہو، اسے عقل درک نہیں کرتی. صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کہیں مغالطے میں نہ پڑ جائیے گا، کہیں آپ کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ آپ یہ سمجھو کہ یہاں بھی عقل نے درک کیا ہے اور عقل نے حکم دیا ہے. نہ، عقل درک نہیں کرتی شخصی چیزوں کو. جب درک ہی نہیں کرتی تو حکم بھی نہیں کرتی. شخصی چیزوں کو جو ہمارے وجود میں، ہمارے نفس میں جو چیز درک کرتی ہے وہ ہمارے عطوفت ہے، ہماری مہربانی، ہمارے جذبات، احساسات ہے، اس نے درک کیا ہے. واضح ہے؟ شخصی غریزہ جو ہے، عقل کلیات کو درک کرتی ہے. بس ہماری بحث شخصی نہیں ہے، ہماری بحث وہ کمال نفس ہے جس کا تعلق نوع انسان سے، نوع نفس انسانی کے لیے جو چیز باعث کمال ہو، نہ کہ شخص انسانی کے لیے جو چیز باعث کمال ہو. اسی طرح نوع انسانی کے لیے جو ملائمت نفس اور نفس انسانی سے سازگاری رکھتے ہو. نوع انسان، نہ شخص انسان. یعنی میں اپنی مصلحت کو نہیں دیکھوں گا، آپ اپنی مصلحت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ تمام انسان کے لیے، نفس انسان کے لیے جو چیز مصلحت کا باعث بنتا ہے. اگرچہ یہاں پہ ایک اشکال آئے گا، بہرحال میں آپ لوگوں کو اشکال اس لیے بتاتا ہوں کہ اپنے ذہن میں رکھیں. آغا مظفر نے پہلے ایک بات کی تھی کہ اذواق اور انظار مختلف ہوتے ہیں. مثلا ایک ذوق چائنا ہے وہ الگ ہے، ذوق ہندوستانی کا ذوق یہ کہ کھانوں میں مرچ مسالے زیادہ ہو. چائنیز کا ذوق یہ، تو وہاں پر آغا مظفر نے ایک بات کی تھی کہ اذواق اور انظار مختلف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ملائمت اور منافرت مختلف ہوتی. تو پھر اس میں یہ اشکال آئے گا کہ وہ بھی تو شخصی ہے. شخصی سے مراد صرف ایک شخص کی بات نہیں ہوتی، جو بھی نوع نہیں ہے نا وہ شخصی ہے. ہو سکتا ہے پورا ایک پاکستان، پورا ہندوستان ایک شخصی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اشکال بھی یہاں پر مطرح ہوگا. بہرحال یہ شخصی کیا، جو چیز نوعی نہیں ہو شخصی. شخصی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص ہو، ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے. نوعی یعنی نوع، اس کا تعلق نوع انسان سے ہو سکتا ہے ایک شخص نہ ہو اس میں، لیکن نوع انسان کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو. بات ہو رہی. عبارت دیکھیے، یہ اس لیے میں بعض اشکالات کی ایک وجہ یہ ہے کہ شروع میں طالب علم کا ذہن جو ہوتا ہے وہ بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جو علم بھی حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ حرف آخر ہے. مثلا اصول پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے حرف آخر ہے، پھر دوسرے نظریات کی طرف جاتا ہے تو اشکال کر رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اصول مظفر میں تو یہ پڑھا تھا. تو بھائی اصول مظفر کون سی وحی منزل تھی؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک بات پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ بحثیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسوٹی ہے، یہ حق ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک بات ہے، اسے پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جب آگے جاتے ہیں تو پھر اس میں جو قیل و قال ہوتے ہیں اس کو سمجھیں. اسی طرح منطق میں یہ مسئلہ آتا ہے، اسی طرح ادبیات میں مسئلہ آتا ہے. قوانین عقلی تو نہیں بدلتے نا، کم سے کم قوانین عقلی نہیں بدلتے، قوانین عقلی نہیں بدلتے، روش تبدیل ہو جاتی ہے. آیا یہ بات عقلی تھی یا عقلائی تھی، اس میں بحث آ جائے گی. جیسے میں نے خود اشکال ابھی کیا ہے، خود دیکھیں عبارت میں آپ لوگ، یہ میرا اشکال صحیح ہے غلط ہے، اس میں سوچیں، کیونکہ راستے کھلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو بند نہ کیجیے.
ان الانسان اذ یدرکو ان الشیء ینبغی فعلہ فیمدح فاعلہ او لا ینبغی فعلہ فیذم فاعلہ. انسان، جب انسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی عقل انسان. عقل انسان اذ یدرکو، جب در کرتی ہے کس چیز کو؟ ان الشیء، یہ جو شیء ہے جیسے عدل، ینبغی فعلہ، اس کو انجام دینا چاہیے. فائے تفریع ہے، فائے عاطفہ تفریع ہے. جب اس کو انجام دینا چاہیے تو اس کے فر میں کیا نکلے گا؟ فیمدح فاعلہ، پس مد کی جائے گی فاعلہ، اس شے کے انجام دینے والوں کی مد کی جائے گی. اور لا ینبغی فعلہ، یا اس کا انجام دینا اچھا نہیں ہے، فیذم فاعلہ، تو اس کے فاعل کی مذمت کی جائے گی. مذمت کون کرے گا؟ وہی انسان کرے گا، وہی عقل کرے گی. ان الانسان لا یحصل، یہاں پر عموماً طالب علم ان کی خبر میں پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی خبر کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس خبر ہے. نہ، اس خبر نہیں ہے. ان الانسان لا یحصل، لا یحصل ان کی خبر، یعنی ان الانسان لا یحصل، انسان کے لیے حاصل نہیں ہوتا. حاصل نہیں ہوتا. کیا حاصل نہیں ہوتا؟ وہی بریکٹ میں جو بتایا نا، وہ جو در کرتا ہے کہ اس کام کو انجام دینا اچھا ہے، اس کی مذمت، اس کی مدح کی جائے گی. اس کام کو انجام دینا برا ہے، اس کی مذمت کی جائے گی. یہ حاصل نہیں ہوتا انسان کے لیے. لا یحصل لہ، یہ لا یحصل لہ الادراک جزافا و اعتباطا، جو ہمارا ہائی لائٹ ہے نا، جو زوم ہے، جو پنچ ہے، وہ جزافن پہ. لا یحصل لہ الادراک جزافا و اعتباطا، یہ ہماری بحث ہے. لا یحصل لہ، حاصل نہیں ہوتا لہو، اس کے لیے. کس کے لیے آگا صاحب؟ ہاں، انسان کے لیے. انسان کے لیے حاصل نہیں ہوتا. کیا حاصل نہیں ہوتا؟ الادراک. الف لام کون سا الف لام ہے؟ احسن، یہ جو اوپر ذکر ہوا نا ادراک، اذ یدرکو ان الشیء ینبغی، یہ ادراک حاصل نہیں ہوتا انسان کے لیے. کیسے حاصل نہیں ہوتا؟ جزافن. جزافن یعنی بغیر دلیل کے، ایسے ہی الکی، ایسے ہی خود بخود، ایسے ہی اتفاقی طور پر. نہ، جزافن و اعتباطاً. اعتباطاً کا بھی یہ مطلب ہے، یعنی بدون علت. یہ انسان کے لیے ادراک ایسے ہی خوامخواہی حاصل نہیں ہو جاتا. وَهَذَا الشَّانُ كُلِّ مُمْكِنٍ حَادِثٍ، یہ کبرا ہے. یہ کبرا ہے. یہ جو شان ہے، یہ شان کیا کہ بغیر کسی دلیل کے، یہ شان ہر ممکن حادث کے لیے، ہر وہ ممکن الوجود جو حادث ہوا ہے، حادث ممکن کے لیے صفت، کون سی صفت ہو جائے گی؟ تاسیسی ہو جائے گی یا تاکیدی ہو جائے گی؟ اگر کلامی زبان میں کہیں تو تاکیدی ہے، لیکن اگر فلسفی اس میں دیکھیں تو تاسیسی. کیونکہ علم کلام میں جو چیز بھی ممکن ہے وہ ممکن الوجود ہے، جبکہ علم فلسفے میں ایک چیز زمانی طور پر ازلی ہو سکتی ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ کیا ہے؟ حادث ہوئی ہے. یعنی ازلی ہے، ممکن الوجود تو دونوں ممکن الوجود، لیکن یہ ممکن زمانی طور پر کیا تھا؟ قدیم تھا. قدیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی زمان سے پہلے تھا. جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا زمان کے بعد. بہرحال اب اس بحث بات پہلے کی تھی ہم نے، یاد ہے؟ حادث ذاتی قدیم زمانی ہے اور حادث ذاتی ہے، اور ایک حادث ذاتی اور حادث زمانی ہے. بہرحال یہاں پر اس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس بحث میں خامخواہی میں آپ کو لے گیا. سیدھی بات ہے. ھذا شان کل ممکن حادث، ہر ممکن الوجود کے لیے یہی شان ہے. کیا شان ہے؟ کہ اس کی علت چاہتا ہے. کل ممکن یحتاج الی العلت. یہاں پر آپ دیکھیں ایک مغالطہ کیا ہے. ابھی میں حال ہی میں سن رہا تھا کہ تہران سے ایک بندے نے مغالطہ کیا. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل شیء یحتاج الی علت، ہر شے علت کی محتاج ہے، ہر چیز علت کی محتاج ہے. بس خدا بھی علت کا محتاج ہے. خدا کو شے لیا اس نے، شے سے بولا تھا کل موجود، ہر موجود یحتاج الی علت کا محتاج ہے، بس خدا بھی علت کا محتاج ہے. یہاں کیا غلطی کی اس نے؟ کیا مغالطہ کیا؟ احسن، کل موجود ممکن، یہ چیز وہ بھول گیا. کل موجود ممکن یحتاج الی علت.
یہ مغالطہ. اچھا لوگوں نے 50,000 لوگوں نے لائک کیے اور کہا ہاں صحیح بات تو صحیح ہے تمہاری. ابے بھائی تھوڑی سی فکر کر لو بندے خدا. ہر شخص کو فلسفی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے, وہ ہم نہیں بات لیں. اچھا اس بعض اوقات اس چیزوں سے دو مقصد حاصل کرتے ہیں, یا تو الحاد کو قائم کرتے ہیں معاشرے میں, یا فلسفے کو رد کرتے ہیں. دونوں غلط ہیں. آپ بحث ہی غلط کرو. کلو شیئین, شیء سے مراد کیا ہے؟ شیء ممکن. کلو موجودین سے مراد موجود ممکن ہے. بہرحال ایک روایت ہے ہمارے یہاں بھی ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی ہے, بلکہ اہل سنت کے یہاں صحیح مسلم میں ایک باب ہے, وہ باب ہے باب محض الایمان کے نام سے. بات لمبی نہ ہو جائے, باب محض الایمان کے نام سے ایک باب ہے اصول میں. جیسے اصول کافی کے ابواب ہے, اسی طرح صحیح مسلم سے بخاری کے بھی ابواب ہے. اس میں سے ایک باب ہے باب محض الایمان, یعنی خالص ایمان. روایت ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی. ہمارے یہاں باب نہیں ہے, ان کے یہاں باب ہے. اس میں ایک شخص پیغمبر کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں کافر ہو گیا اور میں بس اب میں ختم ہو گیا ہوں, میں کافر ہو گیا ہوں, مجھے آپ سزا دیجیے. اس طرح کی باتیں کرتے. تو پیغمبر اسے بٹھاتے اپنے پاس. ہوا کیا؟ بولا نہیں بس یا رسول اللہ بس اب میں کافر ہو گیا ہوں, میں یہ ہوں. رسول پوچھتے ہوا کہ وہ نہیں بتاتا. پھر پیغمبر خود بتاتا, کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ ایک خبیث نے, اچھا اشکال کرنے والے کو پیغمبر نے خبیث سے کہا, ایک خبیث نے تم سے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ درخت کو کس نے پیدا کیا؟ تو تم نے کہا اللہ نے. اس نے کہا گھر کو کس نے پیدا کیا؟ تم نے کہا اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ کرتے 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 اس نے آخر میں سوال کیا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو تمہیں وہ ہو گیا, وہ تمہارے ذہن میں تردید آ گئی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا ھذا محض الایمان, یہ خالص ایمان ہے. اس کا کیا مطلب ہے خالص ایمان ہے؟ خالص ایمان کا مطلب ہے یہ جو تمہارے ذہن میں سوالات جنم لے رہے نا, شک و شبہات آ رہے, اس میں جب تم وہ کرو گے, غور و فکر کرو گے, تحقیق کرو گے, تو وہ تمہیں خالص ایمان تک تم پہنچ جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں شک کی دو قسمیں, ایک شک مقدس ہے, ایک غیر مقدس ہے. وہ شک جو یقین کے لیے سیڑھی بنتا ہے وہ شک مقدس ہے, اور وہ شک جس میں آپ رہ جاتے ہو وہ غیر مقدس ہے. شک اگر شک نہ ہو تو انسان یقین تک نہیں پہنچ سکتا. شک کی وجہ سے انسان یقین تک پہنچتا. شک ہوتا ہے تو یقین تک جاتا ہے. اسی لیے اس ایمان کو پیغمبر نے کہا محض الایمان, کیونکہ جو دیگر اصحاب ہیں انہوں نے صرف مان لیا, ان کے وجود میں ابھی تک شک پیدا نہیں ہوا. اقبال کا بھی ایک شعر ہے اور فارسی میں بھی ایک شعر ہے کہ اپنے وجود میں یقین کم کرو, شک زیادہ کرو. اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ ہر بات کو من و ان تسلیم کرنے سے تمہارے نفس میں وہ صدق ایمان اور کامل ایمان پیدا نہیں ہوتا. شک پہلے پیدا کرو تاکہ تم خود سے بڑھ سکو اس مطلب. بہرحال بحث ہماری اخلاقی نہ ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے, واضح نہیں ہو رہی؟ تو اب جو کہاں پہنچ گئی عبارت؟ بل لابد لہو من سببن, بلکہ ضروری ہے لہو کس کے لیے آگا صاحب؟ اس ادراک. احسن, اس ادراک کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سبب. من بیان کر رہا ہے من سببین, ایک سبب اور ایک علت ضروری ہے. وَسَبَبُهُ بِالْإِسْتِقْرَاءِ أَحَدُ أُمُورٍ خَمْسَةٍ نَذْكُرُهَا هُنَا لِنَذْكُرَ مَا يَدْخُلُ مِنْهَا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّكْمِيلِ الْعَقْلِيِّ. وَسَبَبُهُ مبتدا, أحد خبر ہے. وَسَبَبُهُ اس ادراک کا جو سبب ہے, بالاستقراء, یہ کہیں آیا نہیں, حدیث کی کتاب میں نہیں, استقراء کیا ہے, یعنی خود ہم نے جانا ہے, گھوما ہے. استقراء کی مدد سے اس کے سبب کیا ہے؟ احد امور خمسۃ, 5 امور میں سے کوئی ایک ہے. نذکرھا, ہم ذکر کریں گے ان کو. کن کو؟ ان 5 امور کو. ہونا یہاں پر اس کے ابھی یہاں پر 5 کو ذکر کریں گے. لنذکر, تاکہ ہم ذکر کر سکیں کس کو؟ ما, اس امر کو, یدخل منہا, جو داخل ہے, منہا ان 5 امور میں سے. کس میں داخل ہے؟ فی محل النزاع, ہماری بحث میں داخل. یعنی ان 5 امور پہ ہماری بحث نہیں ہے, بلکہ ان 5 میں سے جن امور پہ ہماری, جن امر پہ ہماری بحث ہے, وہ محل نزاع کو پھر ہم ذکر کریں گے. پہلے 5 امر کو ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ محل نزاع کو ذکر کریں گے. کس مسئلے میں؟ فی مسئلۃ التحسین و تقبیل عقلیین فنقول. واضح ہوگی عبارت؟ الاول و الثانی, 2 پڑھ سکیں گے آج انشاءاللہ. ان یدرک ان ھذا الشیء کمال للنفس او نقص لها,
فإن ان یدرکا کیا میں نے پڑھا ہاں احسن ان یدرک ان هذا الشيء كمال للنفس او نقص لها فإن إدراك العقل لكماله او نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله او قبحه كما تقدم قریبا. کیوں آگا صاحب؟ تحصیلا لذلك الكمال او دفعا لذلك النقص. الاول ان یدرک کہ در کرے. کون در کرے آگا صاحب؟ انسان، عقل انسان در کرے. کیا در کرے؟ ان هذا الشيء، یہ جو شیء ہے، کمال للنفس، یہ نفس کے لیے کیا ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ عقل نظری. احسن. عقل نظری نے در کیا یہ چیز کیا ہے؟ نفس کے لیے کمال ہے. او نقص لها، یا نقص ہے کس کے لیے؟ نہیں نفس کے لیے نقص ہے. ٹھیک ہے، کمال کے لیے نقص نہیں ہے، نفس کے لیے نقص ہے. یہ عقل نے در کر لیا. کون سی عقل نے؟ عقل نظری. فإن إدراك العقل، پس ادراک عقل مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ احسن. پس عقل نے جو در کیا ہے کس کو؟ لام لام تقویت ہے. ماشاءاللہ نحوی ہو گیا آپ نے. ان ادراک العقل، عقل نے در کیا ہے. کس کو در کیا ہے؟ مفعول بہ آئے گا. مفعول بہ آ نہیں سکتا تو لام لام تقویت ہے. لکمال ہی، نفس کے کمال. جب عقل نے در کر دیا، اب چونکہ نفس کے لیے ہا کی ضمیر آتی ہے اس لیے ہی کی ضمیر شے کی طرف لے جائے. جب عقل نے در کر لیا کس کو؟ اس چیز کے کمال کو، کہ وہ چیز کمال ہے. او نقص ہے، یا وہ چیز نفس انسان کے لیے کیا ہے؟ نقص ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ جب عقل نے در کر لیا فإن إدراك العقل يدفعه للحكم. یہی لکھا ہوا ہے، میری عبارت نظر نہیں آ رہی مجھے. یہی يدفع للحكم بحسن فعل عقوبہ. تو اب کیا ہے؟ دفع کرے گی عقل، آپ کو مجبور کرے گی کس چیز کے لیے؟ للحکم بحسن فعل عقوبہ. جب عقل نے در کر لیا کہ یہ چیز کمال ہے تو اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو پش کر رہی ہے. احسن، آپ کو آگے کر رہی ہے کہ یہ چیز اب حسن ہے اور یہ چیز قب ہے. کون سی معنی میں؟ حسن و قب کا کون سا معنی ہے یہاں پر؟ تیسرا معنی عملی کا معنی پش کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ چھوڑنا نہیں. یہاں پر یہ معنی ہے اس کا. یہاں پر معنی ہے اس کا مجبور کرنا، وادار کرنا، ابھارنا، انسان کو تشویق دلانا کہ اب یہ چیز اچھی ہے. جب در کر لیا کہ کمال نفس ہے تو اب کہہ رہی ہے کہ اچھی چیز ہے، یعنی اس کی مدح کی جائے گی، اس کو انجام دو. کما تقدم قریباً، جیسا کہ ابھی گزرا. کیوں آگا صاحب عقل یہاں پر آپ کو پش کرتی ہے، مجبور کرتی ہے؟ تحصیلا لذلک الکمال، مفعول اللہ، تاکہ آپ حاصل کر لیں اس کمال کو. او دفعا لذلک النقص، یا اس چیز کو اپنے نفس سے دور کر لیں. واضح ہو گئی بات؟ ایک تو یہ وجہ ہے. پس عقل عملی نے جو حکم کیا تھا کہ جاؤ اس کو انجام دو، ینبغی فعلہ، اس کی وجہ کیا بنی؟ عقل نظری جو کمال نفس. دوسرا ایدرک ملاءمت الشیء لنفس او عدمها اما بنفسه او لما فيه من نفع عام او خاص فیدرک حسن فعله او قبحه. کیوں؟ تحسینا للمصلحت او دفعا للمفسدت. ان یدرک کہ در کرتا ہے انسان یا عقل در کرتی ہے. کس چیز کو در کرتی ہے؟ ملاءمت الشیء. ایک چیز ملائمت ہے. کس کے لیے ملائمت ہے؟ نفس کے لیے. یہ کون سی عقل ہے؟ عقل نظری. عقل نظری نے در کر لیا کہ یہ چیز نفس کے لیے کیا ہے؟ ملائمت ہے، یعنی سازگار ہے، یعنی مصلحت ہے اس میں. اور در کیا کس چیز کو؟ عدمہا، کہ یہ چیز ملائمت نہیں رکھتی. اما بنفس، یا خود اس چیز کو، بنفس مراد فعلاً، اور لما سے مراد بعد میں. یعنی جیسے دوائی ہے، ابھی اچھی نہیں لگ رہی لیکن بعد کے اعتبار سے اس میں کمال پیدا ہو جاتا، اس میں ملائمت پیدا ہو جاتی. اما بنفسی، نفس سے مراد اس فعلاً، یعنی فعلاً ابھی اس کے اندر مصلحت ہے. او لما، یا لما اس چیز کے لیے فی ہے جو اس شے میں ہے، یعنی دوائی میں ہے، لیکن کب ہے؟ بعد میں ہے. من نفع عام او خاص، وہ نفع جو عمومی ہے وہ اس شے میں ہے
یعنی بعد میں ہے. واضح ہوگی بات, عبارت واضح ہوگی. فیدرکو او لما فیہ, مطلب اس چیز کے لیے جو شے میں ہے نفع, یا تو بے نفس یعنی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے, بے نفس یعنی فعلی طور پہ نظر آ رہا ہے, یا اس میں جو اس میں نفع ہے اس میں, لیکن ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. آگے 10 سال بعد تو دیکھیں گے تو نفع نظر آئے گا, کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے نا, اس وجہ سے آگے مظفر نے تیزی سے نکال لی ہے بات. نفع عام و خاص, نفع عام اور خاص میں وہی بات کہ ابھی اچھا ممکن ہے بعد میں نقصان دہ ہو, یا ابھی برا تو بعد میں اچھا ہو. وہی جو بات پیچھے گزر گئی وہی بات. فیدرکو حسن فعلہ او قبحہ, پس انسان درک کرتے تھے اس فعل کے حسن کو, یعنی کون سے معنی ہو جائے گا یہ حسن کا؟ عملی, تیسرا معنی کہ مد و ضم والا. عقل عملی کہتی ہے انجام دو. پس انسان درک کر دیتا ہے اس فعل کے حسن کو یا قبح کو, کیوں؟ تحصیلا للمصلحۃ او دفعا للمفسدہ, تاکہ اس مصلحت کو حاصل کرے اور مفسدے کو دفع کرے. پس عقل عملی جو حکم کرتی ہے اس کی 2 وجوہات آپ کو بتا دی. ایک وجہ وہی عقل نظری ہے کمال نفس, ایک وجہ عقل نظری ہے مصلحت نفس. اب یہ بات صرف مغالطے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. وَكُلٌّ مِّنْ هَذَيْنِ الْإِدْرَاكَيْنِ عَانِ إِدْرَاكَ الْكَمَالِ أَوِ النَّقْصِ وَإِدْرَاكَ الْمُلَائَمَةِ وَعَدَمِهَا. كُلٌّ مِّنْ هَذَيْنِ الْإِدْرَاكَيْنِ يَكُونُ عَلَى نَحْوَيْنِ, كُلٌّ مبتدا يكون خبر ہے. وَكُلٌّ, کلٌ میں تنوین کون سی تنوین ہے؟ عوض مضاف الیہ, یعنی کل واحد منها, ان میں سے ہر ایک میں, من ہذین الادراکین, الف لام ذکری ہے, یعنی کمال نفس اور ملائمت نفس. یہ جو 2 ادراک ہے اس کو دوبارہ بریکٹ میں بتا رہے ہیں کہ کون سے 2 ادراک ہے, بھول نہ جائے. آنی ادراک الکمال والنقص و ادراک الملائمت او عدم ملائمت. یہ جو 2 ادراک ہے یہ 2 طرح کے ہیں, ایک شخصی ہے ایک نوعی ہے. پہلا کیا شخصی ہے؟ ان یکون الادراک لواقعۃ جزئیۃ خاصۃ, یہ جو عقل نے مصلحت کو درک کیا ہے یا عقل نے انسان کے کمال کو, نفس کے کمال کو درک کیا, یہ ایک جزئی اور خاصی زمانی اور شخصی ہے, ایک خاص شخص کے لیے, ایک خاص وقتی ہے, زمانی ہے, جزئی ہے, ایک واقع خاص کے لیے. واضح؟ فَيَكُونُ حُكْمُ الْإِنسَانِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ, پس جب عقل نے ایک کمال شخصی کو درک کیا یا ایک مصلحت شخصی کو درک کیا تو اس کے بعد عقل عملی نے حکم بھی کیا کہ بھائی اس کو انجام دو, حسن و قبح کے تیسرے معنی کو, کہ ٹھیک ہے اسے انجام دو, اس کو فعل انجام دو یا اس کو چھوڑ دو. واضح ہو رہی بات, کیونکہ درک کرنے کے بعد عقل عملی حکم دیتی ہے نا. تو یہاں پر واضح ہو رہی ہے, لکھ کے بتاؤں. واضح. پس نفس کے کمال شخصی کو درک کیا, نفس کے مصلحت شخصی کو درک کیا, عقل عملی نے آ کر حکم دیا. فَيَكُونُ حُكْمُ الْإِنسَانِ, حکم الانسان مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. انسان نے حکم دیا کس چیز کا؟ حسن و قبح کا. حسن و قبح کا کون سا معنی ہے یہاں پر؟ تیسرا معنی. حسن, ماشاءاللہ. حسن و قبح کو انسان نے حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ بدافع المصلحت الشخصیت, اس مصلحت شخصیہ کی وجہ سے. وَهَذَا الْإِدْرَاكُ لَا يَكُونُ بِقُوَّةِ الْعَقْلِ, یہ آپ کو بتانا چاہ رہے فقط, یہ ادراک قوت عقل کی وجہ سے نہیں ہے. لِأَنَّ الْعَقْلَ شَانُهُ إِدْرَاكُ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ لَا الْأُمُورِ الْجُزْئِيَّةِ, کیونکہ عقل کی شانیت کیا ہے کہ وہ درک کرتی امور کلیہ کو, لا الامور الجزئیہ, امور جزئیہ کو درک نہیں کرتی. بل انما یکون ادراک الجزئیہ بقوت الحس اب الوہم اب الخیال, یہ جو جزئیہ کا ادراک کیا کہ میں کہوں ڈاکٹر, اب مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں بھاگ کے چلے جاؤں اپنے بچے کو, یہ کس وجہ سے؟ یہ میرا حس ہے, وہم ہے, خیال ہے, عاطفہ ہے, میرے احساسات جذبات ہے, اس وجہ سے. وَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا الْإِدْرَاكِ قَدْ يَسْتَتْبِعُ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا لِفَاعِلِهِ, اور کبھی کبھار اس طرح کے ادراک کے پیچھے مد و ذم آتی ہے. مد کیا جاتا ہے اس کے انجام دینے والے کو, مذمت کی جاتی ہے اس کے ترک کر دینے والے کو. لیکن ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا, لیکن یہ مد و ذم عقلی نہیں ہے, بلکہ کس وجہ سے؟ عرفی ہے یا ایک علاقائی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عید کے دن کاٹن کے سفید شلوار کرتا پہنے گا تو فرض کریں اس کی کہتے ہیں بھائی اچھا کام کیا, یا اگر کوئی لال ٹی شرٹ اور
ہاں لال ٹی شرٹ چپکی ہوئی، بولے کیا پہن کے آئے. یہ جو مد و ذم کی جاتی ہے یہ عقلی نہیں ہے آگا صاحب، ٹھیک ہے. بس یہاں پر میری مصلحت کیا تھی، میں یہ کپڑے پہنوں، میں نے اس مصلحت کو ترک کیا تو اب میری مذمت کی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے میری مثالیں اچھی نہ ہوں لیکن سمجھانے کے لیے صرف واضح. بل قد یسمى بتعبیر الحدیث، حدیث سے مراد، حدیث سے روایت نہیں، حدیث سے مراد جدید. بل قد یسمى بتعبیر الحدیث عاطفی، یعنی اس کو عاطفی کہتے ہیں، یعنی احساساتی جذباتی. لأن سببه تحکیم العاطفة الشخصیت ولا بأس بهذا التعبیر. اس کا سبب کیا ہے؟ مد و ذم کا سبب، اس کا سبب انسان کی شخصی عاطفے ہیں، شخصی احساسات و جذبات ہیں. اگرچہ یہ تعبیر استعمال کر لیں تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ہمارا شاعرہ سے. یہاں پہ اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. اصلی عقل حکم ہی نہیں کرتی، نہ مصلحت کا حکم کرتی، نہ اس کے پیچھے اس مصلحت کو انجام دینے کا حکم کرتی، نہ کمال نفس کا حکم کرتی ہے. یہ جو کمال نفس کا حکم کیا ہے یہ میری شخصی اس نے کیا ہے، یا حصے خیال وہم میں ان چیزوں نے کیا. دوسرا ان یکون الادراک لامر کلی، یہ جو ادراک کیا گیا ہے کون سا ادراک ہے؟ الف لام، کون سا الف لام ہے؟ کمال و نفس، احسن، اور ملائمت و منا، دونوں ادراک مراد. یہ جو دونوں ادراک ہے لامر کلی، یہ ادراک ایک امر کلی کی وجہ سے، امر نوعی کی وجہ سے، ایک شخص کی بات نہیں ہے. نوع نفس انسان کے لیے کمال یہ ہے، نوع نفس انسان کے لیے ملائمت اس میں ہے. فیحکم الانسان، پس انسان حکم کرتا ہے کس چیز کا؟ بحسن الفعل. کیوں؟ لکونہ کمالا للنفس عامہ، لنفس نوعی، کیونکہ یہ فعل کمال کس کے لیے؟ نفس شخصی کے لیے نہیں بلکہ نوعی کے لیے، عامہ نفس کے لیے. واضح ہو گئی بات. کل علم و شجاعت، او لکونہ، دوسرا ادراک کی بات کریں، او لکونہ فیہ مصلحۃ نوعیۃ، یہ اس وجہ سے کہ فیہ اس شے میں ایک مصلحت نوعیہ ہے، نہ کہ مصلحت شخصیہ ہے. کا مصلحت العدل لحفظ نظام و بقاء النوع الانسانی ہے، جیسا کہ انسان کی مصلحت میں یہ کہ نظام باقی رہے. انسان کی مصلحت سے مراد کیا لیں؟ یعنی کل انسان کی مصلحت، جامع کی مصلحت، نو انسان کی مصلحت ہے. وہی مصلحت ہے ہمارا کام. ہاں وہی مصلحت ہے کہ اس میں ہاں اس میں فائدہ ہی ہے، مفسدہ نہ ہے، فساد نہیں ہے بلکہ مصلحت. واضح ہے. فحاذ الادراک، یہ جو دو درک کیے، یا کمال نفس کو یا مصلحت نفس کو، انما یکون بقوت العقل بما ہوا عقل، یہ عقل بما ہوا عقل نے مصلحت کو درک کیا ہے. کون سی عقل نے آگا صاحب؟ نہیں، عقل نظری نے مصلحت کو درک کیا ہے اور کمال کو درک کیا ہے. اب اس کے پیچھے کون آئے گی؟ عقل عملی آئے گی، جو کہے گی کہ اب جب درک کر لیا تو انجام دو، جب درک کر لیا تو انجام دو. جب تمہیں معلوم ہے تمہارے آگے گڑھا ہے تو اپنی گاڑی کا رخ موڑ لو، اسٹیئرنگ موڑ لو. یہ وہی چیز ہے. فیستتبع، پس اس کے پیچھے آتی ہے فیستتبع مدحا من جمیع العقلاء. یہاں پر دیکھیں آگے مظفر نے آ کر عقل سے کس کی طرف چلے گئے؟ عقلاء کی طرف. عقل عملی کہنا چاہیے نا، کہ اب عقل عملی کہتی ہے کیا کہ اب کام کرو. اب اس کے پیچھے کیا چلے گئے؟ عقلاء کی جانب چلے. عقلاء کہتے ہیں اب جمیل عقلاء کی طرف چلے گئے. پس عقل عملی کو آگے مظفر نے کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ عقلاء سے تعبیر کر رہے ہیں. یہاں پر کہا عقل بما ہوا عقل، یہاں پر بحث عقلاء کی چلی گئی، جبکہ ہم نے کہا تھا یہ دونوں مدرک عقل ہے، نہ عقلاء کی بحث تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارا اشکال غلط ہو، بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوچیے اس پر کہ کیوں یہ کام کیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو بحث ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا گرم بحث ہے. ہماری پاکستان میں کچھ بحثیں کیا ہوتی ہیں؟ گرم بحث ہے کہ بھئی ہر شخص مختلف رائے دیتا ہے. یہ وہ گرم بحث ہے، اصول کی گرم بحث ہے. فَيَسْتَتْبِعُ مَدْحًا مِّن جَمِيعِ الْعُقَلَاء، پس اس ادراک کے پیچھے مد آتی ہے جمیع العقلاء کی طرف سے، کہ تمام عقلاء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی جب انجام دو، اس کا انجام دینے والے کو مد کیا جائے گا. کیوں عقلاء ہی کہتے ہیں؟ کیونکہ عقل نظری نے اس کے کمال کو یا اس کی مصلحت کو درک کر لیا تھا. وقضا فی ادراک قبح شیء باعتبار کونہ نقصا لنفس، اسی طرح قبح شیء بھی اس اعتبار سے کہ شیء نفس کے لیے نقص ہے. کل جہل او لکون فیہ مفسدۃ نوعیۃ، یہ مفسدہ نوعی جیسے کہ ظلم. واضح.
فَيُدْرِكُ الْعَقْلُ بِمَا هُوَ عَقْلٌ ذَلِكَ، پس عقل بما ہوا عقل، کون سی عقل؟ نظری عقل نظری احسن درک کرتی ہے کس کو؟ ذالکہ، ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف جائے گا؟ اس نقص کی طرف، احسن اس نقص کو درک کرتی ہے. وَيَسْتَتْبِعُ، اور اس در کے نقص کے پیچھے کیا آتا ہے؟ ضمن من جمیل عقلا، تمام عقلا کی طرف سے مذمت آتی ہے کہ جب عقل نظری نے در کیا ہے تو اب بھی کوئی اس کو ظلم کرے گا تو عقلا کیا کریں گے؟ اس کی مذمت کریں گے. واضح ہو گئی بات؟ یہاں جمیل عقلا کی جگہ میں اگر عقل عملی لکھ دیں تو ہاں وہی سوال ہے. فَهَذَا الْمَدْحُ وَالذَّمُّ إِذَا تَطَابَقَتْ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّوْعِيَّتَيْنِ أو بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْكَمَالِ أَوِ النَّقْصِ النَّوْعِيَّيْنِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ موضوع النِّزَاعِ. فَهَذَا الْمَدْحُ الف لام ذکر، یہ جو مد کی عقلا نے، کیوں مد کیا آگا عقلا نے؟ کیونکہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ نظر نے درک کیا تھا، عقل نظری در کیا تھا، یا کمال کو یا مصلحت کو. وَالذَّمُّ، یا عقلا نے مذمت کی ہے. کیوں مذمت کی تھی؟ اس نے کبھی جانا تھا کیونکہ عقل نظری در کر چکی تھی کس کو؟ یا نقص کو یا مفسدے کو. اب ایک اور بات آگا مظفر لا رہے ہیں، اس کو بھی سوچیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اذا تطابقت علیہ آراء جمیع العقلاء، اگر تمام عقلاء کی رائے جمع ہو جائے، مطابقت کرے. کیوں آگا صاحب تمام عقلاء ایک بات پر جمع ہو گئے؟ کیوں تمام عقلاء ایک بات پر جمع ہو گئے کہ عدل کو انجام دینا چاہیے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں تمام عقلاء ایک بات پر جمع ہو گئے کہ نظام کی حفاظت کرنی چاہیے اور نظام کو خراب نہیں کرنا چاہیے؟ باعتبار تلک المصلحت او المفسدۃ النوعیتین، اس مصلحت اور مفسدے کی وجہ سے، یعنی عقل نظری نے جو مصلحت اور مفسدہ کیا تھا اس کی وجہ سے اگر تمام عقلاء ایک پچ پر آ جائے، ایک بات کرے، او باعتبار ذالک الکمال او النقص النوعیین، یا اس کمال اور نقص نوعین کی وجہ سے جسے عقل نظری در کر چکی ہے، اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ تمام عقلاء ایک بات پر متفق ہو جائیں گے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ صلوات پڑھیں. آغا صاحب عقل نظری نے در کیا تھا، کس کو در کیا تھا؟ کمال یا مصلحت کو، یا نقص یا مفسدے کو، اس کو در کر لیا تھا. اب اس کے در کرنے کی وجہ سے عقلاء کی تمام عقلاء ایک رائے رکھتے ہیں، تمام عقلاء ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں. کس بات پر؟ ایک پلیٹ فارم پر آ چکے. تمام عقلاء کی ایک رائے بن چکی ہے. کیا رائے بن چکی ہے؟ کہ عدل کو انجام دو یا نظام کی حفاظت کرو. کیوں عقلاء کی یہ رائے بن چکی ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے عقل نظری اس کے کمال کو یا اس کی مصلحت کو در کر چکی تھی. اس کی وجہ سے تمام عقلاء ایک بات پر اکٹھا ہو چکے، متفق ہو چکے. یا تمام عقلاء مذمت کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، مثلا ظلم نہ کرو یا نظام کی خلاف ورزی نہ کرو، سگنل نہ توڑو، یہ نہ توڑو. کیوں تمام عقلاء؟ کیونکہ اس سے پیچھے عقل مفسدے کو در کر چکی تھی. کون سی عقل؟ عقل بما ہوا عقل نظری. یہ کہنا چاہتے. فَهَذَا الْمَدْحُ وَالذَّمُّ، یہ جو مد اور ذم عقلاء کر رہے ہیں، اِذَا تَطَابَقَتْ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمِيعِ الْعُقَلَاء، ہو سکتا ہے یہ قید آغا مظفر اس وجہ سے لائیں کہ آغا صاحب یہ جو مد اور ذم شخصی نہیں ہے بلکہ نوعی ہے. اِذَا تَطَابَقَتْ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمِيعِ الْعُقَلَاء، اگر تمام عقلاء ایک پچ پر آ جائیں، ایک بات پر اتفاق کریں. کیوں اتفاق کر رہے ہیں عقلاء؟ باعتبار تلک المصلحت او المفسدۃ النوعیتین او باعتبار ذالک الکمال او النقص النوعیین، اس مصلحت کی وجہ سے یا اس مفسدے کی وجہ سے عقلاء ایک بات پر اتفاق کر رہے ہیں، یا اس کمال یا اس نقص کی وجہ سے عقلاء ایک بات پر اتفاق کر رہے ہیں. واضح ہے؟ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ، بس یہ جو مد اور ذم عقلاء کرتے ہیں اسے شمار کیا گیا، اسے معتبر جانا گیا. کس میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے؟ حکم عقلی میں سے. اس کو کہا گیا ہے یہ حکم عقلی ہے. بس عقلاء کے آراء کو کس حکم عقلی مانا گیا. یہ جو عقل حکم کرتی، کون سی عقل آگا مظفر کے نزدیک؟ عقل عملی. عقل عملی جو حکم کرے، عقل عملی کو کیا کہا انہوں نے؟ تمام عقلاء ایک بات پر متفق ہوتے ہیں. یہ موضع النزاع، یہ بحث ہے کہ آیا عقلاء ایک پچ پر مطابقت کرتے ہیں اپنی بات کو یا مطابقت نہیں کرتے.
یہاں پر آغا مظفر سیدھا سیدھا اشاعرہ پر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ پہلی اور دوسری بات پر تو ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تیسری ٹھیک ہے، پہلی اور دوسرا جو معنی تھا کمال و ملائمت والا، کمال اور ملائمت والا، اس میں ہم ہمارے ساتھ تھے۔ جب عقل نظری نے درک کر لیا کمال شیء کو تو عملی کہتی ہے انجام دو، یعنی عقلا کہتے ہیں کہ اس کے انجام دینے والے کی ہم مت کریں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شارع کی کہاں سے ضرورت پڑ گئی؟ اگر شارع کی ضرورت پڑتی تو پہلے دوسرے میں ہی پڑھنی چاہیے نا۔ اے اشاعرہ، اے ہمارے بھائی، اے ہمارے جان، آپ اس بات کو سمجھیں آپ اس بات کو سمجھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ علم کمال نفس ہے، چاہے شارع آ کر نہ بھی بتائے پھر بھی علم کمال نفس ہے، شجاعت نفس کے لیے کمال ہے چاہے شارع آ کر نہ بھی بتائے، تو پھر آپ کی عقل عملی یا عقلا بماہم عقلا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کا انجام دینے والے کی مدد کی جائے گی۔ یہاں بھی اب شارع کی کیا ضرورت ہے؟ اشارے کے آئے بغیر بھی آپ اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ اگر جب آپ کی عقل نظری نے کہہ دیا تو عقل عملی اب کہہ رہی ہے کہ انجام دو، باز وہی بات۔ وَهُوَ مَعْنَ الْحُسْنِ وَالْقُبِ الْعَقْلِيَيْنِ الَّذِي هُوَ مَحْلُ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، یہ وہ حسن و قب عقلی کا معنی ہے کہ آئے حسن و قب عقلی جب کہا جاتا ہے حسن و قب عقلی ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ عقل عملی یہ آیا حکم دیتی ہے کام کرنے کا، یا عقلا بماہم عقلا کی آراء مطابقت کرتی ہے، اس پہ ہمارا اشاعرہ سے اختلاف ہے۔ ہوا محل النفی ہے، اس کی نفی کی گئی اشاعرہ کے نزدیک، والاثبات عدلیہ نے ثابت کیا کہ ہاں ایسی عقل ہے ہمارے پاس، ایسی عقل عملی ہے ہمارے پاس۔ واضح؟ وَتُسَمَّ هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْعَقْلِيَّةُ الْعَامَّةُ الْآرَاءُ الْمَحْمُودَةُ، اسے آراء محمودہ کہا گیا، یعنی وہ رائے جو پسندیدہ ہے جس پہ تمام عقلہ اتفاق کرتے ہیں۔ یہ آگئے شیخ الرئیس کی بات ہے۔ وَالتَّعْدِيبَاتِ الصَّلَاحِيَّةَ، یا تعدیبات صلاحیت کا نام دیا گیا۔ تعدیبات صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ جب تک عقلا، اب یہاں پر بہرحال ایک جب آگے شیخ الرئیس یوں کہتے ہیں، بول اس سے نہیں یوں کہتے کہ اگر ایک ٹارزن ہو، جنگل میں ایک ٹارزن ہو، ٹھیک ہے، اس کے سامنے مثلا دو شخص آئے جنگل میں شکار کرنے، ٹارزن کو تو نہیں پتا، وہ تو درخت پہ بیٹھا ہوا ہے کیلے کھا رہا ہے، ٹارزن کو نہیں پتا، وہ درخت پہ بیٹھا ہے، اس نے دیکھا دو انسان ہیں، ایک انسان نے دوسرے انسان کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کا کھانا چوری کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ وہ جو ٹارزن سے بیٹھے ہوئے آپ پوچھیں اس نے کیا کام کیا، اچھا کام کیا برا کام کیا، تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل ادب نہیں پائی ہے، تربیت نہیں ہوئی اس کی عقل کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ آیا واقعاً ایسا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل، آیا اس کی عقل نظری نے حکم کیا تھا کمال اور مصلحت کو؟ اگر اس کی عقل نظری نے کہا تھا تو عقل عملی کیوں اس کی کام نہیں کر رہی یہاں پر؟ کیوں یہاں پر آپ عقل سے نکل کر عقلا کی جانب لے آئے بات کو؟ ٹھیک ہے، یہ وہ بحث ہے جو اس میں ہے، اس میں ہے، حل ہونے کی ضرورت ہے ان بحثوں۔ وَتُسَمَّ هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْعَقْلِيَّةُ الْعَامَّةُ آراء الْمَحْمُودَةُ وَتَعْدِيبَاتِ الصَّلَاحِيَّةِ وَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْقَضَايَا الْمَشْهُورَاتِ التي هي قسم براسه، یہ قضائے مشہورات ہیں، یہ قسم براسه، یہ مستقل ایک قسم ہے، فی مقابل القضائے ضروریات کے مقابل میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آراء عقلا اگر اس عالم میں کوئی بھی عاقل نہ ہو، یعنی تمام انسان کو ہٹا دے، تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 4 ایک حقیقت ہے، اگر عقل آپ کی اس حقیقت کو درک نہ بھی کرے تب بھی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ الکل آدم من الجزء ایک حقیقت ہے، اگر آپ کی عقل اس حقیقت کو درک نہ بھی کرے تب بھی وہ حقیقت موجود ہے۔ النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان ایک حقیقت ہے، اگر آپ اس حقیقت تک نہ بھی پہنچے تب بھی حقیقت ہے۔ لیکن آراء عقلا ایسا نہیں ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ عقلا نے ان کو کشف کیا، نہ، بلکہ عقلا ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر عقلا نہ ہو تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، پیچھے پھر بلیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشہورات، یعنی عقلا جہاں پر اتفاق کرتے ہیں، اگر اس اتفاق عقلا کو ہٹا دیں تو پیچھے کوئی چیز نہیں، یعنی ایسا نہیں ایک چیز پیچھے تھی تو عقلا اس چیز پر اتفاق کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض اقسام مشہورات قضائے ضروریات میں بھی جاتے ہیں،
مثال کے طور پہ اقلا اتفاق کرتے ہیں کہ 2 جمع 2 4 ہے، اقلا اتفاق کرتے ہیں الکل اعظم من الجزء، اقلا اتفاق کرتے ہیں کہ النقیضان لا یجتمعان، لیکن اسے مشہورات نہیں کہتے۔ وہ چیزیں جس سے اقلا اتفاق کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ حقیقت رکھتی ہے، وہ اقسام مشہورات میں نہیں جاتی۔ مشہور منطق کی بحث آپ دیکھ لیجئے گا، وہ چیزیں جس میں اقلا اتفاق کرتے ہیں لیکن اس اتفاق اقلا کو اگر ہٹا دیا جائے اور پیچھے نگاہ کی جائے تو کوئی چیز نہ ہو، وہ قضاء مشہورات ہے۔ درست۔ واضح ہو گئی بات؟ بس ہم اقلا کی اینک سے لگا کے دیکھیں گے، بس ثابت کوئی چیز نہیں ہے، وہ اقلا کی اینک سے دیکھیں گے۔ لیکن یہ اشکال یہاں پر آتا ہے کہ عقل نظری تو ہے نا، اگر کیونکہ عقل تو ایک ہے، عقل تو 2 نہیں، مدرک عقل 2 تھا، تو عقل نظری تو پھر بھی درک کر رہی تھی نا کہ یہ چیز انجام دینی چاہیے چاہے اقلا نہ بھی ہو۔ بہرحال یہ اشکال یہاں پر ہے۔ وَيَا مِن قِسْمِ الْقَضَايَا الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي هِيَ قِسْمٌ بِرَأْسِهِ فِي مُقَابِلِ الْقَضَايَا الضَّرُورِيَّاتِ فَهَذِهِ الْقَضَايَا غَيْرُ مَعْدُودَةٍ مِن قِسْمِ الضَّرُورِيَّاتِ، اس قضایا کو شمار نہیں کیا گیا قسم ضروریات سے، کما توہمہ بعض الناس، جیسا کہ قطب الدین رازی نے شرح اشارات میں یہ توہم کیا ہے کہ قضایا مشہورات وہی ضروریات میں سے، یعنی وہ قضایا ضروریات جس پر اقلا متفق ہو جائے وہ مشہورات بن جاتے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قضایا ضروریات کے پیچھے ایک حقیقت ہے، قضایا مشہورات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمُ الْأَشَاعِرَةُ، اور ان بعض توہم کیا اس میں سے اشاعرہ بھی ہے، کما سیاتی فی دلیل۔ اشاعرہ کا سب سے بڑا احتجاج کیا ہے عدلیہ پر یہی ہے، بعد میں آئی یہ بحث۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ قضایا بدیہی ہے، اگر یہ قضایا بدیہی ہے تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، صرف تمہیں کیوں سمجھ میں آ رہا ہے، بس یہ بدیہی نہیں ہے، بس یہ بدیہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اعتراض یہ کہتے ہیں بدیہی ضروری نہیں ہے، بدیہات ضروریات اولیہ نہیں ہے بلکہ یہ قضایا مشہورات میں سے ہے۔ یہ اس کا یہ جواب دیتے کما سیاتی فی دلیلہم، دلیل وہی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ وقت اوضحت ذلك فی الجزء الثالث من المنطق فی مبادئ القیاسات فالراجع، آگا مظفر کہنے میں نے وہاں پہ وضاحت دے دی تھی، اب یہاں پر نہیں دوں گا، میں نے آپ کو دے دی وضاحت۔ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ لَكُمْ جَيِّدًا أَنَّ الْعَدْلِيَّةَ، یہاں پر آپ کے لیے واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا کہ عدلیہ کیا کہتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُونَ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، جب وہ حسن و قبح عقلی کی بات کرتے ہیں، يُرِيدُونَ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ مِنْ آرَاءِ الْمَحْمُودَةِ وَالْقَضَايَا الْمَشْهُورَةِ الْمَعْدُودَةِ مِنَ التَّعْدِيبَاتِ الصَّلَاحِيَّةِ، وہ جب حسن و قبح عقلی کی بات کرتے ہیں تو آراء محمودہ کی بات کرتے ہیں، یعنی تطابقت، وہ قضاء مشہورہ جس پہ اقلا کی آراء اتفاق کرتی ہے، مطابقت ہو چکی ہے، اس کی بات کرتے ہیں وہ۔ وَهِيَ الَّتِي تَطَابَقَتْ عَلَيْهَا آرَاءُ الْعُقَلَاءِ بِمَا هُمْ عُقَلَاءٌ، جس پر اقلا بما ہم اقلا جمع ہو چکے، ایک پچ پر آ چکے، اتفاق کرتے، وہ مراد ہے ان کی حسن و قبح عقلی سے۔ والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، ان آراء کے پیچھے اگر جائیں تو قضایا مشہورات کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، ای ان واقعہ ذالک، اس کی تمام حقیقت ذالک، ذالکہ کا اشارہ تطابق ہے، یہ آراء اقلا کا متفق ہونا ہی حقیقت ہے، اس پردے کو ہٹائیں تو اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے۔ فمان الحسن العدل او العلم عندهم، اقلا کے نزدیک عدل اور علم کا حسن ہونا یہ ہے کہ ان فاعلہ ممدوح لدى الاقلا، کہ اقلا اس کی مدح کرتے ہیں، اگر اقلا کو ہٹا دیں تو پیچھے پھر کوئی مد و ذم نہیں ہے، اقلا ہیں جو مد کرتے ہیں، اقلا ہیں جو مد کرتے ہیں، اگر اقلا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے مد پیچھے سے ہو رہی ہے اقلا اس کو در کر رہے ہیں مد کو، نہ اقلا مد کو ایجاد کر رہے ہیں، اور اقلا بھی تو عقل نظری کی وجہ سے ایجاد کر رہے ہیں، وہ اشکال ہے۔ اشکال ابھی دیکھیں، میں اشکال اس لیے نہیں بتاتا کہ آپ لوگ اشکال کی اینک سے عبارت کو دیکھیں، نا یہ غلطی نہ کیجیے، اشکال کی اینک سے عبارت کو دیکھیں کبھی بھی عبارت حل نہیں ہوگی۔ اشکال صرف اس کو بتاتا ہوں کہ اس سے کتاب آخری نہ سمجھیے گا، وہی منزل نہ سمجھیے، اس وجہ سے اشکال بتاتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ کہ سب سے پہلے مجھے اشکال نہیں بتانا چاہیے، چونکہ آپ لوگ قوی ہیں، آپ کا ذہن تیز، اس وجہ سے میں اشکال بتا دیتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ کہ پہلے اس مصنف کی بات کو درک کیجیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اشکال کیجیے، نہ کہ پہلے اشکال بتائیے۔ یہ میں اس لیے اشکال آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کا ذہن قوی ہے انشاءاللہ۔ فمعنى الحسن العدل او العلم عندهم ان فاعلهم ممدوح لدى الاقلا، اور چونکہ آپ یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کسی حد تک، اس وجہ سے بتاتا ہوں، ان فاعلهم ممدوح لدى الاقلا، اقلا اس کی مدح کرتے ہیں، اگر اقلا کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے کوئی مد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیچھے مد تھی اقلا اس کی اتباع کر رہے ہیں، نہ ایسا نہیں، بلکہ مد ایجاد ہو رہی ہے۔ وما نقب الظلم او الجهل ان فاعله مذموم لديهم، اقلا کے نزدیک
وَيَكْفِينَ شَاهِدًا عَلَى مَا نَقُولُ، اور جو ہم بات کریں اس کے لیے ایک شاہد کافی ہے. من بیان کرے وہ کیا ہے؟ من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها الا شهرت وان ليست من قسم الضروریات. وہ یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نقول کو من بیان کر رہا ہے کہ یہ اس طرح کے قضایا مشہورات صرفہ میں داخل ہے، خالص مشہورات میں داخل ہے، جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے مگر صرف شہرت ہی واقعیت ہے، اور یہ اقسام ضروریات میں سے داخل نہیں ہے. ما نقول کا یکفینا کیا ہے؟ یکفینا ما فاعل یکفینا، ہمارے لیے کفایت کرتے ہیں ما، وہ چیز قالہ الشیخ الرئیس فی منطق الاشارہ، جو شیخ رئیس نے کیا کہا؟ یہ کہا وَمِنْهَا الْآرَاءُ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَحْمُودَةِ. یہ خود شیخ الرئیس کی الفاظ ہے کہ ان مشہورات میں سے کون ہے؟ آراء المسمات بالمحمودہ. اگرچہ یہاں پر من بازی ہے کہ یہاں پر پھر ایک اختلافی بحث چھیڑ نہ جائے کہ شیخ الرئیس بھی مشہورات میں سے بعض مشہورات آراء محمودہ کو لیتے. وَمِنْهَا مشہورات میں سے بعض کیا؟ الآراء وہ رائے، المسمات جس کا نام رکھا گیا، بالمحمودہ یعنی آراء محمودہ. وَرُبَّمَا خَصَّصْنَاهَا بِالِاسْمِ مشہورہ، اور بعض اوقات ہم نے مخصوص کر دیا اس کو اس میں مشہورات. یہ وہی بحث ہے جو آغا مظفر نے مشہورات میں کی. کون سی بحث کی آغا مظفر نے؟ مشہور عام اور مشہور خاص. مشہور عام میں وہ بھی مشہورات ہیں جس کے پیچھے واقعیت ہوتی ہے، اور مشہور خاص میں وہ مشہورات ہیں جس کے پیچھے واقعیت نہیں ہوتی. اور بعد میں کیا کہتے ہیں آغا مظفر؟ اصل میں مشہورات وہی مشہورات خاص ہے، مشہورات عامہ اصل میں مشہورات نہیں ہے. یہ وہی شیخ الرئیس دوسرے الفاظ میں کر رہے ہیں. وَمِنْهَا سے مراد مشہورات عامہ، آراء المسمات بالمحمودہ سے مراد مشہورات خاصہ. وَرُبَّمَا خَصَّصْنَا، اور کبھی کبھار تخصیص دی جاتی ہے بالاسم المشہور، اس کو صرف اس میں مشہورات ہی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کو مشہورات نہیں کہا جاتا. یہ وہ نتیجے جو آغا مظفر نے منطق مظفر میں آخری میں دیا. اِذْ لَا عُمْدَةَ لَهَا إِلَّا الشُّہرَۃ، اس کا کوئی عمدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اساس نہیں، بنیاد نہیں ہے مگر صرف شہرت ہے. وَهِيَ آراء، یہ وہ آراء ہے. لو خلی الانسان وعقلہ المجرد وہمہ وحسہ ولم يؤدب بقبول قضایاها والاعتراف بها لم يقض بها الانسان طاعۃ لعقلہ ووہمہ او حسہ. یہ کہتے ہیں لو خلی الانسان، اگر انسان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اس کی عقل کو مجرد یعنی ادب نہ سکھایا جائے، اس کے ہم کو، اس کے حس کو. ولم يؤدب، واو عطف تفسیر ہے لو خلیہ کے لیے. ولم يؤدب، اور انسان کو تعدیب نہ کی جائے کس چیز کی؟ بے قبول القضایا، قضایا کو قبول کرو، اعتراف کرو ان قضایا پر. اگر انسان کو جیسے ٹارزن ہے، مثال کے طور پر ٹارزن ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، لم یقضی یا لم یقضی، تو یہ انسان حکم نہیں کرے گا، یہ انسان قضاوت نہیں کرے گا. کیوں؟ طاعۃ لعقلی، اپنے عقل کی اطاعت میں قضاوت نہیں کرے گا، یا اپنے وہم کی، اپنے حس کی. مثل حکمنا بأن سلب مال الانسان قبیح، جیسا کہ اگر کہا جائے کسی کا مال چوری کر لو، سلب کر لو تو یہ قبیح ہے. ٹارزن کے سامنے ایک شخص دوسرے شخص کا کھانا کھا لے، ٹارزن کو نہیں سمجھ میں آئے گا قبیح ہے، شیخ الرئیس کی نظریے کے مطابق. وأن الكذب قبیح، اور جھوٹ قبیح ہے. لا ينبغي ان يقدم علیہ، ضروری سزاوار نہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، کس کو کیا جائے. وہکذا واقفہ شارح العظیم الخواجہ نصیر الدین طوسی، اور یہی نظریہ شیخ طوسی کا تھا، خواجہ طوسی کا تھا، شیخ طوسی کا نہیں خواجہ طوسی کا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.